سینے پر مکے کی تڑپتی ریت پر لٹا کر، سینے پر پتھر رکھ کر وہ شخص چابک مار رہا ہے، اور مارتے مارتے حالات یہ ہو رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، تو تکلیف سے حضرت بلال حبشی کی زبان سے احد احد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے چھوڑ دے محمد عربی کا کلمہ، چھوڑ دے ان کا دین۔ یہ کہتا ہے احد 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 کہہ رہا ہے، یہ احد احد کہہ رہے ہیں۔ وہ مارتا مارتا تھک نہیں رہا ہے، مارتے جا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ آقا اس گلی سے آگے بڑھے اور جا کر اعلان کیا، کاش کوئی شخص بلال کو اس کے آقا کے وہاں سے آزاد کرا دے تو میں اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کروں گا، اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا جو بلال کو اس شخص کے پاس سے آزاد کرا دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس مجلس میں نہیں تھے، مجلس برخاست ہوئی، لوگ باہر نکلے ہیں، کسی کو ابو بکر صدیق مل گئے، انہوں نے بتایا آقا نے ایک اعلان کیا ہے جو بلال کو آزاد کروا دے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، شاید بہت جلدی میں اپنی بات کر کے ختم کر دوں گا۔ سوشل میڈیا ہمارے نوجوان بھائی بہت یوز کر رہے ہیں، اور صرف نوجوان نہیں، بزرگ بھی اس میں لگ چکے ہیں، موبائل فون سب کے ہاتھ میں ہے۔ روز مرہ کوئی رافضی کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے، کوئی رافضی کھڑا ہو کر شیخین کو گالی دیتا ہے، ابو بکر صدیق کو کافر بتاتا ہے۔ میری ایک بات ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا کوئی کافر جنت میں جا سکتا ہے؟ کوئی کافر، کسی کافر کے لیے جنت بنی ہے؟ کسی کافر کے لیے جنت بنی نہیں ہے۔ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا، کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آؤ نا ذرا اس حدیث کو دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں جو بلال کو آزاد کرائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، جہنم کی آگ سے اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور مجھے یہ بتاؤ تو تمہارا ایمان کہاں گیا جو نبی کی ایک بات کو لے کر تم اسے مانتے ہو اور دوسری بات کا انکار کرتے ہو؟ کیا مومن یہی ہوتا ہے؟ کیا مسلمان یہی ہوتا ہے؟ کیا عاشق یہی ہوتا ہے جو نبی کی بات پر اعتبار نہ کرے؟ ارے نبی نے کہا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم نے اسے مان لیا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ کیوں مانا؟ روزے فرض ہے، ہم نے مان لیا روزے فرض ہے۔ نماز فرض ہے، ہم نے مان لیا نماز فرض ہے۔ کیوں